مسجد کے اندر ایک مبارک مقام ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، وہ چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہاں حضور کے وہ صحابہ جو غریب تھے، جن کا گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ یہیں بیٹھ کے بیچارے گزارتے تھے۔ کچھ لوگ آتے، رسی بندی ہوتی، اس میں کھجوروں کا گوشہ کھڑا کر دیتے، وہ کھجوریں کھا کھا کے زندہ رہتے، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور یہی پہلا مدرسہ ہے جس میں میرے مدنی پاک نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ اور اس مدرسے کا سب سے سینئر طالب جو ہے وہ حضرت ابی ہریرہ ہے، جو سب سے زیادہ حضور سے روایت کرنے والے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بھوک کا عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی بھوک کے بارے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور بعض صحابہ نماز میں کھڑے کھڑے بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے ان کو بیماری، حالانکہ ہم بیمار نہیں تھے، بھوک اتنی تھی، شدت اتنی تھی، فاقہ اتنا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شدت بھوک سے بےتاب ہو کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ گزرے جو مجھے کھانا کھلائے۔ اب میں مانگتا نہیں تھا، صحابہ سوال تو نہیں کرتے تھے نا، چاہے زندگی جیسے گزرے، بھوک ہے، فاقہ ہے، شدت ہے، سوال اللہ سے کرتے تھے۔ کہتے ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر گزرے، پوچھا کیا بات ہے ابی ہریرہ؟ میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میں نے مسئلہ پوچھا، بتا کے چلے گئے۔ میں نے کہا مسئلہ تو میرا اور تھا، ابو بکر بھی نہیں سمجھا۔ حضرت عمر گزرے، وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تشریف لائے۔ میں نے کہا حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے مسئلے کا مجھے پتہ ہے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو حضور مجھے لے کے اپنے حجرے میں آئے۔ پتہ ہے حضور کے حجرے کتنے بڑے تھے؟ 5 میٹر چوڑا اور 3 میٹر، 5 میٹر لمبا اور 3 میٹر چوڑا، اور چھت جو ہے چھڑیوں کی پڑی ہوئی تھی، کھجور کی چھڑیوں۔ یہ حضور کے حجرے تھے۔ ایک پٹ کا دروازہ لگا ہوا تھا، اور وہ بھی اتنا کمزور تھا کہ زور سے دھکا مارو تو ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے گھر لے آئے، اس کے اندر ایک روشن دان تھا دیوار میں، وہاں ایک پیالہ دودھ کا رکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دودھ موجود ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ اب اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ بیٹھے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ میں نے دل میں کہا حضور یہ پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہوگا، اب آپ کا حکم ہے، میں ٹال تو نہیں سکتا۔ میں کیا ان کو لے آیا۔ فرماتے ہیں تقریباً اس وقت 40-45 کی تعداد تھی۔ حضور نے وہ پیالہ مجھے پکڑا دیا اور امتحان شروع ہو گیا۔ میں ابو دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کر۔ اب صحابی کہتے ہیں وہ بھی بیچارے بھوکے، جب وہ پینا شروع کرتے میں دعا کرتا کہ یا اللہ میرے لیے بھی کچھ بچ جائے۔ اس نے پی لیا، پھر دوسرے نے، تیسرے نے۔ جب سارے صحابہ نے پی لیا، میں نے دیکھا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے جیسے پہلے بھرا ہوا تھا۔ اس کو تو ہاتھ لگ گئے نا محمد مصطفیٰ کے، وہ کبھی خالی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اس کو تو ہاتھ لگے ہیں نا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، ایک دن حضرت ابو ہریرہ کچھ کھجوریں لے آئے، کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پڑھ بھی رہے ہیں، دعا بھی فرما رہے ہیں، اور وہ کھجوریں میرے تھیلے میں بھی ڈال رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلے کو مضبوطی سے باندھ لو، بس اندر سے ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکال لیا تو ساری کھجوریں باہر نہ نکالنا۔ آپ فرماتی ہیں میں چلاتا رہا۔ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں جب فساد ہوا تو وہ رسی کٹ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں تقریباً 60 سال کے قریب کھجوریں چلا چکا تھا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اب کٹ گئی تو ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں پھر حضور نے مجھے کہا کہ اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا دودھ، میں نے دل لگا کے پیا۔ میں نے کہا حضور میں نے فرمایا نہیں اشرب اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ پھر پینے کے بعد جب میں تھک گیا، میں نے کہا حضور بس میں نے پی، فرمایا اشرب اور پیو۔ اب حضور کا انکار کیسے کر؟ فرماتے ہیں تیسرے دفعہ جب میں نے پیا، حضور نے جب چوتھے دفعہ فرمایا کہ پیو، میں نے کہا حضور اب اگر میں نے پیا نا دودھ میرے ناک سے نکلے گا۔
ناک سے بہنا شروع ہوگا، پیٹ تو بھر گیا ہے۔ حضور مسکرائے اور میں اچھا ابو ہریرہ مجھے دے دو، اب میں بھی پی لیتا۔ یہ شان کریمی ہے، یہ شان رحمت ہے کہ صحابہ کا جھوٹا محمد مدنی پی رہے ہیں۔ www.darsequran.com